بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام مقابلہ حسن تقریر ہو رہا ہے، جس میں بڑے جوش جذبے کے ساتھ طلباء طالبات حصہ لے رہے ہیں اور اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ چند ضروری باتیں جو میں نے سمجھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ جو بچے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں یا جو اس کے بعد ہونے والے مقابلوں میں حصہ لیں، وہ ان باتوں سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ سب سے پہلے ہے مقابلے کی تیاری، اور تیاری میں جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ موضوعات دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی اچھے سے موضوع کا آپ انتخاب کریں اور پھر اس پر آپ اپنی تقریر کو تیار کریں۔ تیاری میں زیادہ سے زیادہ اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ نہ صرف آپ بند کمرے میں، کلاس میں یا گھر میں جا کر تقریر کو تیار کریں، بلکہ اس کی تیاری کے بعد آپ کوشش کریں کہ اسکول میں اسمبلی کے موقع پر آپ تقریر ضرور کریں، اور نہ صرف ایک دن بلکہ جب تک آپ مقابلے میں جا کر تقریر کر نہیں لیتے، آپ ہر روز اپنے اساتذہ سے گزارش کریں، وہ آپ کو اجازت دیں تو آپ اسمبلی کے موقع پر تقریر کریں۔ پھر اساتذہ سے پوچھیں کہ تقریر کے اندر کون سی کمزوری تھی، کہاں پر خامیاں تھی، تو آپ ان میں اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد ہے آپ کی تقریر کے اندر آپ کی شخصیت۔ جب آپ کو اسٹیج پر دعوت دی جائے، آپ نے اپنی سیٹ سے اٹھنا ہے، اسٹیج کی جانب جانا ہے، وہاں پر جا کر آپ نے کھڑے ہونا ہے اور پھر آپ نے تقریر کو شروع کرنا ہے۔ یہ ساری چیز آپ کی نوٹ کی جاتی ہے۔ آپ کے جانے کا انداز، اٹھنے کا انداز، اسٹیج پر کھڑے ہونے کا انداز، اور اگر وہاں پر مائک اچھے طریقے سے نہیں لگا تو پہلے آپ اس کو سیٹ کریں اور پھر تقریر شروع کریں۔ اس میں آپ کا لباس بھی آتا ہے کہ لباس آپ کا اچھا ہو۔ ان چیزوں کے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو انداز ہے جانے کا، وہاں پر کھڑے ہونے کا، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں کہ آپ اسٹیج پر کھڑے تو آپ کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، بلکہ آپ خود اعتمادی کے ساتھ کھڑے ہوں اور اچھے طریقے سے اپنی تقریر کریں۔ اور پھر اس تقریر میں جو آپ کا مواد ہو، آپ کوشش کریں کہ مواد آپ کا بہت اچھا ہو، اس میں قرآن کریم کی آیات ہوں، احادیث طیبات ہوں، اور اگر اچھے طریقے سے آیت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آیت کا نمبر ہو، پارے کا نمبر ہو، اور اس آیت کا آپ ترجمہ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں۔ اس کے بعد الفاظ کی ادائیگی ہے کہ آپ جو لفظ بول رہے ہیں اس لفظ کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ الفاظ پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے، نہ کہ ایک لفظ آپ بول رہے اور اس کی ادائیگی آپ اچھے طریقے سے نہیں کر رہے، تو اس چیز کا آپ کو نقصان ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو تقریر کی تیاری کی ہے، تیاری کرتے وقت آپ جب تقریر کو تیار کر رہے ہیں، اس وقت ہی وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ وقت کی پابندی کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم نے مقابلے میں جو وقت دیا ہے وہ ہے 3 منٹ۔ اب 2 منٹ کے بعد اگر آپ اپنی تقریر کو ختم کر دیں گے تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 2 منٹ سے پہلے آپ کی تقریر ختم نہیں ہونی چاہیے، 2 منٹ کے بعد اور 3 منٹ سے پہلے۔ اگر آپ نے 3 منٹ سے زائد تقریر کی ہے، اگرچہ آپ کا مواد بھی اچھا ہو، ادائیگی بھی اچھی ہو، لیکن پھر بھی آپ کے نمبروں کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس لیے وقت کی پابندی کے لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ تقریر تیار کریں تو اس وقت پہلے سے ہی آپ 2.5 منٹ کی تقریر رکھیں، تاکہ 2.5 منٹ میں آپ کی گفتگو مکمل ہو جائے، آپ کا وقت نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو اچھے نمبرز مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض طلباء جب وہ مقابلے میں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے بچے بڑے اچھے انداز میں تقریر کر رہے ہیں،
اب ان کے انداز کو دیکھ کر بچوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھی تقریر کر رہا ہے تو میری تقریر کا کیا بنے گا. تو اب اس خوف کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے اسٹیج پر جا کر تقریر نہیں کر سکتے. عزیز طلباء و طالبات، اپنے اندر سے خوف کو ختم کریں. آپ نے جو تیاری کی ہے، آپ یہ سوچیں میں نے اچھے طریقے سے تقریر کو تیار کیا اور میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے تقریر کر پاؤں گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اچھے طریقے سے جا کر گفتگو کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے اچھی تقریر بھی تیار کی ہے اور آپ کے اندر خوف بھی ہے تو آپ کبھی بھی اپنا مواد اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکیں گے. پھر تقریر کے اندر، تقریر میں جو آغاز ہے، جب آپ گفتگو شروع کریں اس وقت اور جب آپ اپنی گفتگو کو ختم کریں، ان دو مواقع پر آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے. اور پھر اسی حوالے سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، بلکہ یہ بات آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ تقریر شروع کریں تو اس وقت بعض اوقات نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بیٹا یہ پڑھنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں وقت کم ہے اور آپ کا مواد زیادہ ہے تو آپ اپنی تقریر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کر کے بھی کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، اچھے طریقے سے اپنی تیاری کریں، مواد اچھا ہو، انداز اچھا ہو، اور پھر اپنے اساتذہ سے زیادہ رہنمائی لیں. اپنے گھروں میں جا کر بار بار تقریر کو تیار کریں، اپنے والدین کو اور گھر میں موجود بہن بھائیوں کو بار بار تقریر سنائیں تاکہ وہ آپ کی اصلاح کریں اور آپ اچھے طریقے سے مقابلے میں آ کر تقریر کر سکیں.